دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، جو کہ صحیح احادیث مبارکہ ہے، کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اور اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ تو مہدی تو ان کا لقب ہے، اصل نام تو ان کا محمد ابن عبداللہ ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پہ ہوگا، عبداللہ۔ اور وہ دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اور ایک اور جگہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور کھری ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ دوستو حضرت امام مہدی 7 برس تک حکومت کریں گے، اور عرب میں خالص اللہ تعالیٰ کا نظام حضرت امام مہدی کے ہاتھوں ہی قائم ہوگا۔ اور مزید یہ کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، تو ان کا مقام ہمارے ہاں بہت ہی اونچا ہے، اور ان کے بغیر پوری دنیا میں اسلام کا نظام ادھورا ہی رہے گا، اور ان کا ظہور دور آخر میں ہوگا، یعنی ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ لیکن دوستو ہمارے ہاں حضرت امام مہدی کے 2 تصور پائے جاتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک حضرت امام مہدی کا تصور بالکل الگ ہے، اور سنی حضرات کے نزدیک الگ۔ تو یہ جانتے ہیں کہ تشیع عقیدے کے نزدیک اور سنی عقیدے کے نزدیک حضرت امام مہدی کا کیا تصور ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو انٹرسٹنگ ٹاکس۔ تو دوستوں پہلے بات کرتے ہیں کہ تشیع حضرات کے نزدیک حضرت امام مہدی کا کیا تصور ہے۔ تو اہل تشیع حضرت امام مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کی پیدائش کے فوراً بعد انہیں اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، اور تقریباً 1200 برس سے وہ اسی غار میں موجود ہیں۔ وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یعنی اس دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں یہ تو معلوم ہے کہ 1200 برس سے حضرت امام مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب اہل تشیع حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ آخری دور میں آئیں گے، اور ان کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور وہ اس غار سے نکل کے آئیں گے جہاں پہ انہیں 1200 برس پہلے چھپا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے اہل تشیع لوگوں کا عقیدہ۔ اور ہمارے نزدیک یعنی سنی حضرات کے نزدیک حضرت امام مہدی ایک مجدد ہوں گے، جیسا کہ مجدد شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی، جس طرح یہ مجدد گزرے ہیں، یہ بھی ایک مجدد ہوں گے، اولیاء اللہ میں سے ہوں گے، ایک انسان ہوں گے اور انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوں گے۔ پھر وہ جب اپنی عمر کو پہنچیں گے تو وہ منظر عام پہ آئیں گے، اور عرب میں ان کا ظہور ہوگا، اور پوری دنیا کی قیادت کریں گے۔ سائستہ یعنی احادیث کی صحیح اتھینٹک 4 کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی امام مہدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک پورے عرب میں آپ کے اہل بیت کی حکومت قائم نہیں ہوئی، تو اس احادیث کا پورا ہونا ابھی تک باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت نہیں لائیں گے کہ جب تک پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اور یہ حکومت پورے عرب میں حضرت امام مہدی ہی قائم کریں گے۔ دوستو ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، مگر دراصل یہ ان کی کم علمی اور جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے، یعنی وہ پہلے کوئی اتنی مشہور یا روحانی شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے۔ وہ اس بات کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، جیسا کہ آج کل جھوٹے کذاب کر رہے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن حضرت امام مہدی خود یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت امام مہدی کی حقیقت، اور اہل تشیع اور سنی عقائد کے نزدیک حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا تصور پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔
تو دوستو آپ نے آج کی اس ویڈیو سے اگر کوئی بھی نئی انفارمیشن گین کی ہے اور ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔